بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ مگر کیوں اس کا پتہ ٹھکانہ اور اس کی اصلیت معلوم کرنا چاہتی ہو؟ ابھی تک تم نے اپنا مسئلہ بیان نہیں کیا ہے۔ کیا اس نے تم سے قرضہ لے کر واپس نہیں کیا، یا وہ کوئی مجرم ہے اور تم قانون کی بالادستی کے لیے اسے پکڑنا چاہتی ہو، یا اس نے ذاتی طور پر تمہیں کوئی نقصان پہنچایا ہے؟ وہ سار تھام کر سوچنے لگی، پھر بولی، وہ مجرم ہے، مگر جرم ایسے کرتا ہے کہ اپنے پیچھے کوئی ثبوت نہیں چھوڑتا۔ اس نے بھارت دیش کے ایک کرنل اور ایک ٹیلی پیتھی جاننے والے کو قتل کر دیا۔ وہ تو بڑے بڑے ملکوں کے معاملات ہیں۔ کیا تم کسی ملک کی جاسوسا ہو اور اسے گرفتار کرنے کے لیے تلاش کر رہی ہو؟ ہاں، خون کا بدلہ خون ہوتا ہے۔ میں اسے بھی مرتے ہوئے دیکھنا چاہتی ہوں۔ ابھی تم نے کہا کہ اس کی اصلیت معلوم کرنا چاہتی ہو۔ اگر یہ معلوم ہو جائے کہ وہ تمہارا رشتہ دار ہے تو کیا پھر بھی اسے قتل ہوتے دیکھنا چاہو گی؟ اس دنیا میں میرا کوئی رشتہ دار نہیں ہے، ابھی نہیں ہے، مگر شادی کے بعد تو رشتہ داری ہو سکتی ہے۔ میری اس سے کبھی رشتہ داری نہیں ہوگی۔ اگر تم تقدیر کو مانتی ہو تو یہ بھی مان لو کہ دشمن کبھی دوست بن کر اپنی زندگی میں داخل ہو جاتا ہے۔ میرا ایک ہی آئیڈیل ہے جس کے انتظار میں جی رہی ہوں۔ آدمی کبھی کبھی اپنے سائے سے ڈر جاتا ہے۔ جب معلوم ہوتا ہے کہ وہ اسی کا سایہ ہے تو وہ اپنے سائے پر مسکرانے لگتا ہے۔ آپ یا تو فلسفیانہ انداز میں بولتے ہیں یا پھر گھما پھرا کر باتیں کرتے ہیں۔ کیا میرے مسئلے کا سیدھا سادہ حل نہیں بتا سکتے؟ کوئی مسئلہ ہوتا تو اس کا حل ڈھونڈنے کی کوشش کرتا۔ وہ مسئلہ نہیں ہے، تم نے اپنے لیے ایک مسئلہ بنا لیا ہے۔ ابھی تو میری سمجھ میں یہی بات آئی ہے کہ اسے دوست بنا لو، دشمن سمجھو گی، اور وہ تمہارے سامنے بھی آئے گا تو اسے نہ گرفتار کر سکو گی اور نہ ہی اسے کوئی نقصان پہنچا سکو گی۔ کیا آپ یہ سوچ کر کہہ رہے ہیں کہ میں ایک عورت ہوں اور ایک مرد پر قابو نہیں پا سکوں گی؟ تم یہی سمجھ لو میں تمہارے سامنے ایک مرد بیٹھا ہوں، اگرچہ بوڑھا ہوں، اس کے باوجود مجھ پر قابو نہیں پا سکو گی۔ دیوی نے اسے مسکرا کر دیکھا، پھر اس کے دماغ میں پہنچ گئی۔ اس کی سوچ میں بولی، میں کرسی سے اٹھ رہا ہوں، اٹھنے کے بعد دوبارہ بیٹھ جاؤں گا۔ بوڑھے کارل بنینزا نے سوچ کے ذریعے کہا، میں کیوں خواہ مخواہ کرسی سے اٹھوں پھر دوبارہ بیٹھوں؟ پلیز مجھ بوڑھے کو اٹھنے بیٹھنے کی زحمت نہ دو۔ وہ حیرانی سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ مسکرا کر بولا، جب ہوٹل کا مالک وہاں جا کر تمہارا پیغام مجھے دے رہا تھا اور میں مالک کو تمہارے پیغام کا جواب دے رہا تھا، اس وقت تم میرے دماغ میں آ کر میرے خیالات پڑھنے لگی تھیں اور میں سمجھ گیا تھا کہ تمہارا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جو ٹیلی پیتھی جانتے ہیں وہ خود ہی اپنے لیے مسائل پیدا کر لیتے ہیں۔ حیرانی سے پوچھا، آپ کون ہیں؟ میں ایک بوڑھا ہوں، سچ مچ بوڑھا ہوں، تمہارا یا کسی کا بھی دشمن نہیں ہوں۔ چونکہ میں سب کا دوست ہوں، اس لیے میری زندگی میں کبھی کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوتا۔ میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ میرا کوئی مذہب نہیں ہے، لیکن میں خدا کو اس لیے پہچان سکتا ہوں کہ اپنے اعمال اچھے رکھتا ہوں۔ وہ بے یقینی سے بوڑھے کو دیکھ رہی تھی۔ وہ بولا، یقین کرو یا نہ کرو، مگر یہ بات گرہ میں باندھ لو کہ خدا کی پہچان صرف اچھے اعمال سے ہوتی ہے۔ اس نے پوچھا، سچ سچ بتائیں، آپ کون ہیں؟ کیا آپ بھی ٹیلی پیتھی جانتے ہیں؟ ہمارے درمیان بڑی دیر سے گفتگو ہو رہی ہے۔ اتنی دیر میں نے تمہارے بارے میں بہت کچھ کہہ دیا ہے۔ میرے کہنے کا انداز ایسا ہی ہے، تم سمجھ نہ سکو تو پھر کوئی تمہیں سمجھ نہیں سکے گا۔ واقعی اس بوڑھے نے اسے کہا تھا کہ تم زندگی ایسی جگہ گزارتی ہو جہاں جوانی کے قیمتی لمحات ضائع ہو رہے ہیں۔ اس نے ضدی آرزوؤں کا حوالہ دیا تھا۔ اسے سمجھ لینا چاہیے تھا کہ وہ پارس کو دھرم پتی بنانے کے لیے زیر زمین رہ کر جوانی کے قیمتی لمحات ضائع کر رہی ہے۔ پھر بوڑھے نے کہا تھا کہ ایک دن آئینہ پوچھے گا کہ بدن کے ذخیرے میں جوانی کتنی رہ گئی ہے اور بڑھاپا کتنا چھا گیا ہے۔ جوانی کے 10 برس تنہائی میں گزارنے والی کی عمر اس وقت کیا ہوگی؟ پھر دیوی نے کہا تھا کہ دنیا میں اس کا کوئی رشتہ دار نہیں، اور بوڑھے نے کہا تھا کہ شادی کے بعد رشتہ داریاں
ہو سکتی ہے۔ آدمی کبھی کبھی اپنے سائے سے ڈر جاتا ہے، جب معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنا ہی سایہ ہے تو وہ اپنے سائے پر مسکرانے لگتا ہے۔ وہ اپنے نیک اعمال سے خدا کو پہچاننے والا دیوی کو سب کچھ سمجھا چکا تھا، لیکن وہ تو اسے برادر کبیر سمجھ کر اس سے ٹکرا رہی تھی، ایک ڈمی دیوی بنا کر اسے دھوکہ دے رہی تھی، جبکہ بوڑھے کارل بوننزا نے یہ بھی سمجھایا تھا کہ ٹیلی پیتھی جاننے والے خود اپنے لیے مسائل پیدا کرتے ہیں۔ اس کے برعکس وہ بوڑھا نہ جانے کیا کچھ جانتا تھا، لیکن اپنے لیے کبھی کوئی مسئلہ پیدا نہیں کرتا تھا کہ سب کو دوست بنا کر رکھتا تھا۔ بوڑھے نے کہا، بہت رات ہو چکی ہے، ایسے وقت گہری نیند سونا چاہیے۔ تم نے تو کھانا بھی نہیں کھایا ہے، آؤ دوسرے ریستوران چلیں، وہاں تمہیں بوڑھوں کا پرہیزی کھانا نہیں ملے گا۔ وہ اس کے ساتھ اس ریستوران سے نکل کر ساحل سڑک کے کنارے کنارے چلنے لگے۔ بوڑھے نے کہا، تم میری بیٹی جیسی ہو، میں چاہتا ہوں تم اپنے طریقے کچھ بدلتی رہو، دشمنی کے راستے چھوڑنے اور دوستی کے راستے پر چلنے کی کوشش کرو، تم دیکھو گی کہ تمہاری پریشانیاں کم ہوتی چلی جائیں گی۔ دیوی نے کہا، تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے، کوئی دوسرا دشمنی کرے تو میں دوستی کیسے کروں گی؟ کوئی دوسرا دشمنی کرے تو پہلے تھوڑا سا اپنا نقصان برداشت کر کے اسے سمجھاؤ، اگر وہ دوست بن جائے تو آئندہ اس کے ہاتھوں نقصان نہیں پہنچے گا، وہ زیادہ سے زیادہ تمہیں بزدل یا کمزور سمجھے گا، لیکن جب تمہارے اندر بے پناہ طاقت اور غیر معمولی صلاحیتیں ہیں تو دوسرے تمہیں بزدل سمجھیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میری یہ بات یوں سمجھ سکتی ہو کہ خدا ایک قوت ہے۔ فرعون نے اور نمرود وغیرہ نے خدا کو کمزور سمجھا اور خود کو طاقتور جان کر خدا کہلانا چاہا۔ پہلے انہیں پیغمبروں کے ذریعے سمجھایا گیا، جب ان کی سمجھ میں نہیں آیا تو وہ اپنی جھوٹی خدائی کے ساتھ خاک میں ملا دیے گئے۔ انہیں اس خدا نے خاک میں ملایا جسے وہ کمزور سمجھتے تھے۔ انسان کے اندر قوت ہے، لیکن قوت برداشت نہیں ہے کہ وہ خدا کی دی ہوئی قوت کو چھپا کر رکھے۔ وہ بزدلی کا طعنہ سنتے ہی اپنی قوت کا مظاہرہ کرتا ہے، امن و سلامتی کا راستہ چھوڑ کر جنگ و جدل کی راہ اختیار کرتا ہے۔ کیا جس نے تم سے دشمنی میں پہل کی، اسے تم نے پہلے سمجھایا کہ دوست بنو اور امن و سلامتی کی طرف آؤ؟ وہ ذرا ہچکچائی، پھر بولی، آپ تو MIM کے بارے میں جانتے ہیں، انہوں نے آپ کی یہودی قوم کے خلاف اپنی بات منوانے کے لیے ایک امریکی طیارے کو اغوا کیا تھا اور دشمنی کی ابتدا کی تھی۔ میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ میں ایک یہودی گھرانے میں پیدا ہوا تھا، لیکن مجھے صرف یہودی قوم سے نہیں، دنیا کی ساری قوموں سے محبت ہے، کیونکہ میرا کوئی گھر، کوئی شہر یا ملک یا کوئی مذہب نہیں ہے۔ میرا صرف ایک خدا ہے جسے میں اپنے اچھے اعمال سے پہچاننے کی کوشش کرتا رہتا ہوں، لہٰذا میرے اندر یہ جذبہ نہ بھڑکاؤ کہ یہودی قوم کے خلاف MIM کے سربراہ نے امریکی طیارے کو اغوا کیا۔ میں صرف تمہاری بات کر رہا ہوں۔ اس برادر کبیر نے تم سے دشمنی میں کس طرح پہل کی؟ وہ سوچ میں پڑ گئی کہ اپنے مخالف پر کس طرح الزام عائد کرے۔ پھر اس نے کہا، برادر کبیر نے میری 2 سہیلیوں شی تارا اور پوجا کو اغوا کیا اور انہیں واپس کرنے سے انکار کر دیا۔ نہیں بیٹی، وہ تمہاری سہیلیاں نہیں تھیں، تم نے انہیں اپنی معمولہ اور تابعدار بنایا تھا۔ جب ایک انسان دوسرے انسان کو غلام بناتا ہے تو گویا انسانیت کی توہین کرتا ہے۔ دنیا کی عورتیں مر جانا پسند کرتی ہیں، لیکن کسی کو اپنی شوکن بنانا کبھی گوارا نہیں کرتی، لیکن تم نے اس شی تارا کو 4 برس سے اپنی شوکن بنا رکھا تھا۔ وہ چلتے چلتے رک گئی، پھر ایک پیر پٹک کر بولی، آپ کون ہیں؟ یہ تمام باتیں کیسے جانتے ہیں؟ میں بوڑھوں کو ریستوران میں سکون سے بیٹھی ہوئی تھی، آپ نے آ کر مجھے بری طرح الجھا دیا ہے۔ یاد کرو، میں نہیں آیا تھا، تم نے مجھے بلایا تھا۔ اگر میں تمہارے لیے ایک مسئلہ بن گیا ہوں تو سمجھو کہ مسئلہ خود پیدا نہیں ہوتا، آدمی اس مسئلے کو دوسری میز سے اپنی میز پر بلاتا ہے۔ وہ شدید حیرانی سے بولی، بھگوان کی سوگند، آپ عجیب و غریب انسان ہیں، میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، پلیز بتا دیں آپ کون ہیں۔ وہ پھر آگے چلنے لگے۔ اس نے کہا، ابھی تم نے بے اختیار بھگوان کی قسم کھا کر خود ہی ظاہر کر دیا کہ تم کوئی عیسائی لڑکی مارلن نہیں ہو۔ میں نہیں چاہتا کہ میں بھی حیرانی، پریشانی یا گھبراہٹ کے عالم میں کبھی اپنی اصلیت خود ہی اگل دوں۔ جب تم چپکے سے میرے خیالات پڑھ رہی تھیں تو میں نے اپنے بارے میں تمہیں کچھ معلوم ہونے دیا اور کچھ معلوم ہونے نہیں دیا۔ کیا ضروری ہے کہ کسی کے بارے میں سب کچھ معلوم کیا جائے؟ سب کچھ تو صرف خدا
خدا کو معلوم ہوتا ہے۔ میں آپ کی ہر بات مانتی ہوں۔ میں اعتراف کرتی ہوں کہ غیر معمولی ٹیلی پیتھی جاننے والے بھی صرف اسی حد تک معلومات حاصل کرتے ہیں جو حد خدا نے یا بھگوان نے مقرر کی ہے، مگر فار گاڈ سیک آپ اتنا بتا دیں کہ آپ کون ہیں۔ ہاں، صرف اتنا ہی بتا سکتا ہوں کہ جتنا کاتب تقدیر کو منظور ہے، میرا نام کارل بونینزا نہیں ہے۔ میں یہودی، عیسائی، مسلمان کچھ بھی نہیں ہوں۔ میرا نام مقدر بیگ ہے۔ جب میرے اعمال اچھے ہوتے ہیں تو خدا مجھے بتاتا ہے، اعمال خراب ہوتے ہیں تو خدا مجھے بگاڑتا ہے۔ اسی لیے بار بار کہتا ہوں کہ صرف اچھے اعمال سے خدا کی رحمتوں کو پہچانا جا سکتا ہے۔ وہ شکست خوردہ انداز میں بولی، آپ ہر سوال کا جواب معنی خیز انداز میں دیتے ہیں۔ آپ کی باتیں سمجھ میں آتے ہوئے بھی جیسے بہت کچھ سمجھنے کو رہ جاتی ہیں۔ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ جو سمجھنے کے لیے رہ جاتا ہے اسے وقت سمجھاتا ہے۔ وہ باتیں کرتے ہوئے ایک ہوٹل میں داخل ہوئے۔ وہ بہت بڑا ہوٹل تھا۔ اس کے اطراف مسافروں کے لیے رہائشی کمرے بھی تھے۔ وہ دونوں ڈائننگ ہال میں آ گئے اور ایک میز کے اطراف بیٹھ گئے۔ دیوی نے کھانے کا آرڈر دیا۔ ویٹر کے جانے کے بعد مقدر بیگ نے کہا، میں اسی ہوٹل کے ایک ڈبل بیڈ روم میں رہتا ہوں۔ آج کی رات تم میری ساتھ رہو گی۔ وہ محبت سے دیکھ کر بولی، آپ میں ایک عجیب سی کشش ہے۔ آپ کی باتوں سے بھی ذہن متاثر ہوتا ہے۔ بیٹی، صرف تاثر کو سمجھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ بات پر اثر ہو اور وہ دعوت عمل دے تو اس پر عمل کرنا چاہیے۔ میں ضرور عمل کروں گی۔ عمل کے لیے کوئی خاص پروگرام نہ بنایا کرو۔ بات اچھی ہو تو ابھی سے عمل شروع کر دو۔ آپ کیا چاہتے ہیں میں کیا کروں؟ تم دنیا کو دوست بناؤ اور اس کی ابتدا برادر کبیر سے ابھی کرو۔ وہ ذرا ہچکچائی، پھر بولی، آپ جانتے ہیں کہ میں اپنے دیش بھارت پر، پھر امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ ہوں، اور اسلامی تنظیموں کے خلاف ہمارا محاذ بنا ہوا ہے۔ یہی محاذ آرائی انسان کو انسان سے الگ کرتی ہے۔ اگر مسلم اور غیر مسلم ہونے کی بات صرف اپنی حد تک رکھو اور سب مل کر صرف ایک خدا کو سامنے رکھو تو سب کا عمل اس ایک خدا کو جاننے اور پہچاننے کے لیے ہوگا، اور جب اس کے لیے ہوگا تو پھر نفرت اور محاذ آرائی کے لیے کبھی نہیں ہوگا۔ یہ دنیا تمہاری نہیں ہے، صرف تمہارے رہنے کے لیے ہے۔ تم یہاں رہو گی، پھر فنا ہو جاؤ گی، پھر بھی یہ دنیا یہیں اپنی جگہ رہے گی۔ فنا ہونے سے پہلے اس جھگڑے میں نہ پڑو کہ یورپ تمہارا ہے، ایشیا ہمارا ہے۔ نہ تمہیں سکندر اعظم بننا ہے اور نہ ہلاکو خان، اور نہ ہی ساری دنیا پر حکمرانی کرنے کے لیے سپر پاور بن سکو گی۔ خواہ کتنی ہی آتما شکتی حاصل کر لو، سیدھی سی بات ہے کہ دنیا میں تنہا ہو۔ جتنی زندگی رہ گئی ہے اسے ایک جیون ساتھی کے ساتھ ہنستے بستے گزار لو۔ ویٹر ان کے درمیان کھانے کی ڈشیں میز پر رکھنے لگا۔ دیوی سوچ رہی تھی، بوڑھے مقدر بیگ کی ہدایت پر عمل کرنا مشکل ہے، مگر ہاں یہ جو اپنے جیون ساتھی کے ساتھ ہنسنے بسنے کی بات ہے تو یہ بات پریشان کن ہے کہ مجھے پارس کا سراغ لگانے کا وقت نہیں مل رہا ہے۔ اس برادر کبیر نے بری طرح مجھے الجھا لیا تھا۔ شکر ہے کہ میں نے اپنی ڈمی کو یہاں سے ایک طیارے میں بھیج کر اسے یقین دلا دیا ہے کہ اب دیوی استنبول اور پرنسس آئی لینڈ سے کہیں جا چکی ہے۔ برادر کبیر اس جزیرے میں آنے سے پہلے واپس جا چکا ہے۔ اب میں اپنی ڈمی کے ذریعے پھر پارس کو تلاش کروں گی اور ڈمی کو پیش کر کے یقین دلاؤں گی کہ دیوی نے زیر زمین رہنا چھوڑ دیا ہے اور اسے جیون ساتھی بنانے آ گئی ہے۔ ویٹر جا چکا تھا۔ دیوی نے ایک ڈش اٹھائی۔ اسی وقت سامنے والی میز پر پارس آ کر بیٹھ رہا تھا۔ وہ بحروب میں پہچانا نہیں جا سکتا تھا، مگر دیوی کے ہاتھ میں ڈش لرزنے لگی۔ اس نے خود کو سنبھالا، دل میں کہا، یہ جو شرٹ پہنا ہوا ہے ضروری تو نہیں کہ پورے استنبول یا جزیرے میں ایک ہی ہو۔ وہ شرٹ سرخ اور سیاہ رنگ کے ڈیزائن سے بنی ہوئی تھی۔ برادر کبیر بڑے اجلاس میں سائے سے گوشت پوست کے جسم میں نمودار ہوا تو وہی شرٹ پہنے ہوئے تھا۔ پھر اس نے رپورٹر لڑکی اینجلا کا میک اپ اتار کر مارلن کا روپ اختیار کیا اور ایک فلائنگ کلب کی طرف جانے لگی تو ایئرپورٹ کے پاس ایک داڑھی مونچھوں والے جوان کو بھی اسی شرٹ میں دیکھا تھا۔ اب وہ اس ڈنر ہال میں پھر ایک جوان کو اسی شرٹ میں دیکھ رہی تھی۔ اس
اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایسی ایک ہی رنگ اور ڈیزائن کی بہت سی شرٹس بازاروں میں ہیں اور اس شرٹ کا جملہ حقوق صرف برادر کبیر کے پاس نہیں ہے۔ پارس کا معاملہ یہ تھا کہ وہ علی کے ساتھ اس کی رہائش گاہ میں میک اپ بدلنے آیا تھا۔ اس نے میک اپ کے ذریعے خود کو بدل لیا تھا، لیکن وہ شرٹ اس نے پچھلی رات خریدی تھی اور اسے بہت پسند تھی، اس لیے صبح سے اب تک پہنے ہوئے تھا۔ اس نے بھی ویٹر کو کھانے کا آرڈر دیا، پھر کھانے کے انتظار میں ادھر ادھر دیکھتے ہوئے ڈائننگ ہال کا جائزہ لینے لگا۔ ایسے وقت اس کی نظر دیوی پر پڑی جب وہ علی کے ساتھ ایئرپورٹ کے قریب فٹ پاتھ پر کھڑا ہوا تھا۔ تب دیوی مارلن بنی ہوئی بلاؤز اور اسکرٹ پہنے اسی فٹ پاتھ پر اس کے سامنے سے گزری تھی۔ ایسے وقت پارس نے اس کے چہرے کو غور سے نہیں دیکھا تھا، لیکن رقاصہ کے انداز میں چلنے والی کو دیکھ کر اسے کچھ یاد آ رہا تھا۔ علی نے اسے ٹوکا تھا کہ وہ حسین لڑکیوں کو اتنی لگن سے کیوں دیکھتا ہے، اور پارس نے کہا تھا کہ وہ کچھ جانی پہچانی سی لگ رہی ہے۔ وہ تقریباً 2 گز کے فاصلے سے گزر کر گئی تھی۔ اس کے بدن کی ہلکی سی مہک نے اسے چونکا دیا تھا۔ اس نے علی سے کہا تھا کہ اس لڑکی کے بدن کی مہک پوری طرح نہیں ملی، وہ بس ہوا کے ہلکے جھونکے کی طرح گزر گئی، لیکن ایسی ہی مہک اس کے بدن سے آتی ہے۔ اس مہک کے سلسلے میں اگر پارس دوڑ کر مارلن کے قریب جاتا تو تصدیق ہو جاتی کہ وہ اینجلا ہے اور مارلن بن کر کہیں جا رہی ہے، لیکن تصدیق کرنے سے پہلے ہی وہ ایک ٹیکسی میں بیٹھ کر چلی گئی تھی۔ اب پارس نے اس پر سرسری سی نظر ڈالی۔ وہ ایک بوڑھے کے ساتھ کھانے میں مصروف تھی۔ وہ اسے پہچان نہ سکا کیونکہ پہلے اس کے چہرے کو اس نے توجہ سے نہیں دیکھا تھا۔ وہ جو بلاؤز اور اسکرٹ پہنے ہوئے تھی وہ کوئی غیر معمولی نہیں تھا، عام سا تھا۔ کتنی ہی عیسائی لڑکیاں ایسے ہی رنگ اور ڈیزائن کے لباس پہنتی ہیں۔ ویٹر نے اس کے سامنے میز پر کھانے کی ڈشیں لا کر رکھی۔ وہ کھانا کھانے لگا۔ دیوی نے کھانے کے دوران 2-4 بار چور نظروں سے پارس کی طرف دیکھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ جو دیوی ماسٹر مارکو کے طیارے میں وہاں سے جا چکی ہے وہ وہیں اس کے سامنے ذرا دور ایک میز پر کھا رہی ہے۔ وہ شبہ نہیں کر رہا تھا، اس لیے اسے نہیں دیکھ رہا تھا، اپنے کھانے میں مگن ہو گیا تھا۔ پارس کی اس بے نیازی نے دیوی کو اور زیادہ مطمئن کر دیا کہ شرٹ ایک جیسی ہونے سے شخصیت بھی ایک جیسی نہیں ہوتی، وہ کوئی اور ہے۔ اس کا تعاقب کرنے والا برادر کبیر تو جزیرے میں آنے سے پہلے ہی واپس جا چکا ہے۔ پھر بھی مزید تصدیق کرنے میں کوئی حرج نہیں تھا۔ وہ خیال خوانی کے ذریعے معلوم کر سکتی تھی کہ برادر کبیر ابھی کہاں ہوگا۔ یہ سوچتے اس نے لقمہ چباتے ہوئے خیال خوانی کی پرواز کی۔ اس کے دماغ میں پہنچی، پھر واپس آ گئی۔ ادھر اس نے گیٹ آؤٹ کہہ کر سانس روک لی تھی۔ ان کے درمیان 5-6 گز کا فاصلہ ہوگا، لیکن وہ جان نہ سکے کہ اتنے قریب سے خیال خوانی ہوئی تھی۔ پارس نے یہ سوچ کر سانس روک لی تھی کہ دیوی طیارے میں نہ جانے کہاں جا رہی ہے۔ جب ہاتھ نہیں آنے والی ہے تو پھر اس کے ساتھ بکواس کر کے کھانے کا مزہ کیوں خراب کیا جائے، اس لیے وہ اسے بگا کر مزے سے کھاتا رہا۔ یوں بھی اب ثانی کو یہ ذمہ داری دی گئی تھی کہ وہ دیوی کے طیارے کا سراغ لگاتی رہے۔ بوڑھا مقدر بیگ آنکھیں بند کر کے کھا رہا تھا۔ اس کی پلیٹ میں مچھلی، مرغی اور دمبے کے گوشت کے تینوں سالن ایک دوسرے سے گڈ مڈ ہو گئے تھے اور وہ آنکھیں بند کیے انہیں ٹٹول کر کھا رہا تھا۔ دیوی نے حیرانی سے پوچھا، یہ آپ آنکھیں بند کر کے کیوں کھا رہے ہیں؟ لوگ دیکھ رہے ہیں، وہ کیا سوچیں گے؟ وہ آنکھیں کھول کر بولا، ایک تجربہ کر رہا تھا۔ آنکھیں بند کر کے پلیٹ میں سے بوٹیاں لے رہا تھا۔ اسے اٹھانے اور چکھنے سے معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ مچھلی کا ٹکڑا ہے، یہ مرغی کا پیس ہے اور یہ دمبے کی بوٹی ہے۔ یعنی ان جانوروں کو پہچاننے کے لیے آنکھوں سے دیکھنا ضروری نہیں ہے۔ اس کے برعکس آدمی کھلی آنکھوں سے دیکھ کر بھی دوسرے آدمی کو نہیں پہچان سکتا یا پہچاننے میں دھوکہ کھا جاتا ہے۔ دیوی کی نظریں بے اختیار پارس کی طرف گئیں۔ وہ سر جھکائے پہلے جیسی بے نیازی سے کھانے میں مصروف تھا۔ وہ مقدر بیگ سے بولی، آپ کی باتوں سے کبھی کبھی وحشت سی ہونے لگتی ہے۔ یہاں اس وقت آنکھیں بند کر کے کھانے کا تجربہ ضروری تھا یا آپ مجھے کچھ سمجھانا چاہتے ہیں؟ بیٹی، جب سے تم ملی ہو اور جب سے ہماری گفتگو کا آغاز ہوا ہے تب سے نہ جانے کتنی باتیں تمہارے فائدے کے لیے تمہیں سمجھا چکا ہوں اور یہ سمجھ رہا ہوں کہ دشمنی کے راستے
راستے چھوڑ کر دوستی کا راستہ اختیار کرنے میں تمہارے لیے بہت سی رکاوٹیں ہیں۔ تم اپنے دھرم کو اور برہمن کی اونچی ذات کے مقابلے میں ایک مسلمان کو کم تر سمجھتی ہو، اس لیے اسے اپنے دھرم میں لا کر دھرم پتی بنانا چاہتی ہو۔ پھر دوسرا مسلمان برادر کبیر بھی تمہاری انا کا مسئلہ بنا ہوا ہے۔ تم اس سے زیادہ صلاحیتیں اور قوتیں حاصل کرنے کے لیے 3 ممالک کے تمام خیال خوانی کرنے والوں کو اپنا غلام بنا چکی ہو۔ آج اسے دھوکہ دے کر خوش ہو مگر سکون سے نہیں ہو۔ اتنی رات کو ایک جزیرے میں بھٹک رہی ہو، آدھی رات گزر چکی ہے، پتہ نہیں صبح تک سونا نصیب ہوگا یا نہیں۔ کھانا ختم ہو چکا تھا، وہ نیپکن سے ہاتھ پونچھتی ہوئی بولی، میں کامیاب ہو چکی ہوں، بالکل مطمئن ہوں، ابھی آپ کے کمرے میں چل کر آرام سے صبح تک سوتی رہوں گی۔ اس نے بل ادا کرنا چاہا، مقدر بیگ نے کہا رہنے دو، یہاں میرا کریڈٹ کارڈ چلتا ہے، آؤ کمرے کی چابی لے کر چلیں۔ انہیں کاؤنٹر تک جانے کے لیے پارس کی میز کے پاس سے گزرنا تھا۔ قریب پہنچتے ہی مقدر بیگ نے لڑکھڑا کر فرش پر گرنے سے پہلے میز کو تھام لیا۔ پارس نے فوراً اٹھ کر اسے سہارا دیا۔ دیوی نے اس کا دوسرا بازو پکڑ کر پوچھا، آپ ٹھیک تو ہیں؟ وہ سنبھلتے ہوئے بولا، اب تک تو ٹھیک تھا، یوں بھی جو ہوتا ہے ٹھیک ہی ہوتا ہے، آؤ بیٹی چلیں۔ وہ دیوی کا بازو تھام کر جانے لگا۔ پارس گہری گہری سانسیں لے کر دیوی کو جاتے دیکھ رہا تھا۔ جب وہ بالکل قریب ہو گئی تھی تو اس نے اینجلا کی مہک کو صاف طور پر سے محسوس کیا تھا۔ وہ اس بوڑھے کے ساتھ کاؤنٹر تک گئی۔ کاؤنٹر گرل نے بورڈ سے 25 نمبر کی چابی نکال کر دی، پھر وہ دونوں چابی لے کر چلے گئے۔ پارس اس حسینہ کو جاتے وقت توجہ سے دیکھ رہا تھا، چونکہ دیوی پوجا کے طور پر روزانہ شیو شنکر کی مورتی کے سامنے رقص کرتی تھی، اس لیے اس کی چال رقصیدہ تھی۔ پارس نہیں جانتا تھا کہ دیوی ایک اچھی رقاصہ بھی ہے۔ اس نے تو رپورٹر لڑکی اینجلا کی چال میں رقص کا یہ حسن دیکھا تھا، وہ شاخ گل کی لچک کو بھول نہیں سکتا تھا۔ وہ کرسی پر بیٹھ گیا، نیپکن سے ہاتھ پونچھ کر ذرا فاصلے پر کھڑے ہوئے ویٹر کو بلایا، پھر اسے کھانے کا بل اور ٹپ دیتے ہوئے بولا، ابھی ایک بزرگ یہاں گرتے گرتے سنبھل گئے، ہم نے سنبھال لیا، کیا تم نے بھی انہیں دیکھا تھا؟ جی ہاں، مجھے تعجب ہوا، اگرچہ وہ بوڑھے ہیں لیکن خاصے صحت مند ہیں، پتہ نہیں کیسے لڑکھڑا گئے تھے۔ کیا تم انہیں جانتے ہو؟ میرا مطلب ہے ان کا نام جانتے ہو؟ انہیں یہاں کون نہیں جانتا؟ وہ قیافہ شناس ماہر نجوم اور ماہر نفسیات پروفیسر مقدر بیگ ہیں، یہاں 25 نمبر کے کمرے میں رہتے ہیں۔ پروفیسر صاحب کے ساتھ لڑکی کون ہے؟ پتہ نہیں صاحب، آج پہلی بار دیکھا ہے، ویسے کئی ضرورت مند پریشان رہنے والی عورتیں پروفیسر صاحب کے پاس آتی رہتی ہیں۔ ویٹر چلا گیا۔ پارس تھوڑی دیر تک وہاں بیٹھا رہا، اسے انتظار تھا کہ وہ دونوں اپنے ہوٹل کے کمرے میں پہنچ جائیں۔ رہائشی کمرے ہوٹل کے دائیں بائیں اور پیچھے تھے، وہ 2-4 منٹ میں پہنچ سکتے تھے۔ پارس 15 منٹ کے بعد اپنی جگہ سے اٹھ کر ہوٹل کے ٹیلی فون کاؤنٹر کے پاس آیا۔ وہاں 3 عدد ٹیلی فون رکھے ہوئے تھے۔ اس نے ایک فون کا ریسیور اٹھا کر کان سے لگایا، دوسری طرف سے آپریٹر کی آواز آئی۔ پارس نے کہا، روم نمبر 25 پلیز۔ وہ ریسیور کان سے لگا کر انتظار کرنے لگا۔ کمرہ نمبر 25 میں دیوی پلنگ کے سرے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس پلنگ کے سرانے رکھے ہوئے فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ دیوی نے باتھ روم کی طرف دیکھا، اس کا دروازہ کھلا ہوا تھا، واش بیسن کے نلکے سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی، اس کے ساتھ پروفیسر مقدر بیگ کے کلیاں کرنے کی بھی آوازیں آ رہی تھیں۔ دیوی نے کہا، ذرا جلدی آئیں، آپ کا فون ہے۔ وہ باتھ روم سے بولا، تم اٹینڈ کرو، معلوم تو ہو کہ کون ہے۔ اس نے ریسیور اٹھا کر کان سے لگایا، پھر پوچھا، ہیلو کون؟ دوسرے ہی لمحے میں دیوی کے حلق سے ہلکی سی چیخ نکل گئی۔ اسے برادر کبیر کی آواز سنائی دی، وہ کہہ رہا تھا، تو جہاں جہاں بھی جائے میرا سایہ ساتھ ساتھ ہوگا۔ اتنی سی آواز سنتے ہی وہ چیخ پڑی تھی۔ پارس نے کہا، مجھے کس طرح دل کی دھڑکنوں سے چاہتی ہو کہ صرف آواز سنتے ہی پہچان لیا۔ پروفیسر مقدر بیگ نے باتھ روم سے نکل کر پوچھا، کیا بات ہے، ابھی تم نے چیخ ماری تھی؟ وہ ریسیور کے ماؤتھ پیس پر ہاتھ رکھ کر بولی، وہ آ گیا ہے، وہ شیطان ہے، جن بھوت یا جادوگر ہے، میری سمجھ میں نہیں آتا، اسے کیسے معلوم ہو جاتا ہے کہ میں کہاں چھپی ہوئی ہوں؟ پروفیسر نے ریسیور اس کے ہاتھ سے لے کر اپنے کان سے لگا کر کہا، ہیلو، میں پروفیسر بول رہا ہوں، شاید تم مجھ سے ملاقات کرنا چاہو گے، آپ تو دل کی باتیں سمجھ لیتے ہیں، کیا آ جاؤں؟ ہاں چلے آؤ
جاؤ۔ یہ کہہ کر اس نے ریسیور رکھ دیا۔ دیوی نے گھبرا کر پوچھا یہ آپ نے کیا کیا، اسے یہاں بلایا ہے میرے پاس؟ وہ مسکرایا، پھر بولا اسے مقدر نے بلایا ہے۔ وہ سہم کر بولی میں نے دعویٰ کیا تھا کہ میرا طیارہ 30,000 فٹ کی بلندیوں پر پرواز کر رہا ہے، اب میں اس کے ہاتھ نہیں آؤں گی۔ اور اس نے کہا تھا کہ چاہنے والے آسمان سے تارے توڑ لاتے ہیں، وہ مجھے بھی توڑ لائے گا، اب وہ مجھے توڑنے کے لیے آ پہنچا ہے۔ پروفیسر نے پھر اسے مسکرا کر دیکھا اور کہا آنے دو، تمہیں تو بالکل نہیں ڈرنا چاہیے، کیونکہ وہ ایک ذرا توقف سے بولا مقدر تمہارے ساتھ ہے۔ دیوی نے چونک کر اسے دیکھا، وہ ستارہ شناس تھی، اسے یوں لگا جیسے مقدر کے ستارے کو اپنے حق میں جگمگاتے دیکھ رہی ہو۔ دیوی شی تارا کے لیے وہ بڑا سنسنی خیز لمحہ تھا۔ ابھی برادر کبیر پارس نے فون پر کہا تھا جہاں جہاں بھی جائے میرا سایہ ساتھ ساتھ ہوگا، اور وہ اس کی آواز سن کر حیرانی اور خوف کی شدت سے چیخ پڑی تھی۔ دیکھا جائے تو واقعی حیرانی کی بھی بات تھی اور اسے خوف زدہ بھی ہونا چاہیے تھا، کیونکہ برادر کبیر نے کہا تھا کہ اب وہ پرنسس آئی لینڈ کی طرف نہیں آ رہا ہے، موٹر بوٹ واپس استنبول لے جا رہا ہے، اور اس سے پہلے دیوی نے اس کے اندر آ کر فخریہ انداز میں کہا تھا کہ اب وہ اسے کبھی نہیں پا سکے گا، کیونکہ وہ اجے اور وجے کمار جیسے ٹیلی پیتھی جاننے والے روبوٹ قسم کے گارڈز کے ساتھ ایک طیارے میں ہزاروں فٹ کی بلندی پر پرواز کر رہی ہے، یعنی اس کی دسترس سے نکل چکی ہے۔ لیکن کہاں نکلی تھی؟ دنیا گول ہے کہ مصداق آدمی جہاں سے چلے گا دنیا کی گولائی کا چکر لگا کر وہیں پہنچے گا جہاں سے چلنا شروع کیا تھا۔ اس کی چیخ سن کر مقدر بیگ نے باتھ روم سے نکل کر چیخنے کی وجہ پوچھی، پھر ریسیور پر برادر کبیر سے بولا تم شاید مجھ سے ملنا چاہتے ہو، ایسا ہے تو آ جاؤ۔ پھر اس نے ریسیور رکھ دیا تھا۔ دیوی نے پوچھا یہ آپ نے کیا کیا، اسے یہاں کیوں بلایا تھا؟ ڈرتی کیوں ہو، مقدر تمہارے ساتھ ہے۔ دیوی نے چونک کر اسے دیکھا تھا، وہ ستارہ شناس تھی، اسے یوں لگا جیسے مقدر کے ستارے کو اپنے حق میں جگمگاتے دیکھ رہی ہو۔ ایسا یقین چند لمحوں کے لیے پیدا ہوا تھا، پھر اس کی عقل نے سمجھا دیا کہ وہ بری طرح جال میں پھنسنے والی ہے اور اسے اپنے ہوٹل کے کمرے میں لا کر پھنسوانے والا مقدر بیگ ہے۔ اس نے فوراً ہی پرس کھول کر پستول نکال لیا، پھر اسے نشانے پر رکھ کر بولی کون ہو تم؟ وہ بولا اتنی دیر سے ساتھ ہوں، اپنا مکمل تعارف کرا چکا ہوں، پھر بھی پوچھتی ہو میں کون ہوں؟ تم نے تعارف نہیں کرایا، دھوکہ دیا ہے۔ پہلے اپنا نام کارل بونینزا بتایا تھا، خود کو پیدائشی طور پر یہودی کہا، پھر باتوں ہی باتوں میں ظاہر کر دیا کہ تمہارا نام مقدر بیگ ہے اور یہ اسلامی نام ہے، اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ میرا کوئی مذہب نہیں ہے۔ تم باتوں کے دھنی ہو، خوب گھما پھرا کر باتیں کرتے ہو۔ میری مت ماری گئی تھی کہ تمہاری پراسراریت کو نہ سمجھ سکی۔ تم نے بڑے ہی معنی خیز انداز میں کہا تھا کہ جس طرح میں بوڑھوں کے ریستوران میں چلی گئی تھی، اسی طرح غلط جگہ ایک طویل زندگی گزار کر اپنی جوانی کے قیمتی لمحات برباد کر رہی ہوں۔ یعنی تم جانتے ہو کہ میں زیر زمین رہ کر اپنے محبوب کے انتظار میں جوانی گزارتی رہی ہوں۔ تم میرے متعلق بہت کچھ جانتے ہو، مجھے بتاؤ کہ کیسے جانتے ہو؟ تم اپنے سوال کا جواب خود ہی دو کہ میں تمہارے بارے میں بہت کچھ جانتا ہوں۔ کیا اس زمین پر اور کوئی ایسا ہے جو میری طرح تمہارے اندر کی تمام باتیں جانتا ہو؟ نہیں، میں ایسی پراسرار بری زندگی گزارتی آ رہی ہوں، اپنے ہر معاملے کو اس قدر راز میں رکھتی ہوں کہ کوئی مجھے پہچان نہیں سکتا۔ پھر تم کیسے جانتے ہو؟ جب کوئی تمہیں پہچان نہیں سکتا ہے تو پھر تم برادر کبیر کی آواز فون پر سن کر کیوں چیخ پڑی تھی؟ تمہارا یقین کیا ہوا کہ کوئی اور تمہیں نہیں پہچانتا ہے؟ وہ کوئی شیطان ہے، کوئی جن بھوت ہے، پتہ نہیں استنبول واپس جاتے جاتے پھر اس جزیرے میں کیسے آ گیا، اور اسے کیسے معلوم ہوا کہ میں اس کمرے میں ہوں؟ کیا تمہارا خیال ہے کہ میں نے اپنے کسی پراسرار علم کے ذریعے اسے یہاں بلایا ہے؟ اس کے سوا اور سوچا بھی کیا جا سکتا ہے؟ یہ بھی سوچ سکتی ہوں کہ وہ تمہارے حواس پر اس قدر چھا گیا ہے کہ تم دماغ سے کام لینا بھول گئی ہو۔ میں بے شک بد حواس ہوں، مگر ایسی بھی نہیں کہ برادر کبیر کی آواز نہ پہچان سکوں۔
تم نے اسے درست پہچانا ہے مگر خود کو نہیں پہچانا ہے۔ ابھی تم نے فون پر جو آواز سنائی وہ دیوی شی تارا کی نہیں بلکہ اس کی تھی، وہ تمہیں اپنی سمجھ کر آ رہا ہے۔ وہ ایک دم خوشی سے کھل اٹھی، اسے یاد آ گیا کہ وہ تو بڑی دیر سے اینجلا کی آواز میں بولتی آ رہی ہے۔ اس نے مارے خوف کے یہی سوچا کہ برادر کبیر اسے دیوی سمجھ رہا ہے۔ مقدر بیگ نے کہا، تمہاری عادت ہے کہ تم اپنے پستول کے چیمبر کو الگ رکھتی ہو، اس خیال سے کہ کہیں یہ پرس کسی دشمن کے ہاتھ لگے تو وہ فوراً تم پر گولی نہ چلا سکے۔ ابھی تم خالی پستول سے مجھے ڈرا رہی ہو۔ وہ پستول کو پرس میں رکھ کر اپنے دونوں ہاتھ جوڑ کر بولی، آپ کو بھگوان کا واسطہ دیتی ہوں، پلیز بتائیں آپ کون ہیں؟ دوسروں کی ہر چھپی ہوئی بات کو کیسے سمجھ لیتے ہیں؟ وہ شاید پھر اپنی عادت کے مطابق گھما پھرا کر پیچیدہ سا جواب دیتا، لیکن اس سے پہلے ہی دروازے پر دستک سنائی دی۔ وہ بولا، اب آرام سے بیٹھو، تم اب مارلن نہیں اینجلا ہو، اور وہ جو دیوی ہے وہ جزیرے سے فرار ہو چکی ہے۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا دروازے کے پاس آیا، پھر اسے کھول دیا۔ کھلے ہوئے دروازے پر ایک اجنبی کھڑا ہوا تھا، لیکن دیوی نے اس کی مخصوص شرٹ سے اسے پہچان لیا اور سمجھ گئی کہ وہ بھی ایسے ہی چہرہ بدل کر آیا ہے جیسے وہ اینجلا سے مارلن بن کر آئی ہے۔ اس نے مقدر بیگ سے کہا، آدھی رات گزر چکی ہے، ایسے میں آپ کے آرام کرنے کے وقت میں نے مداخلت کی ہے، اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں۔ مقدر بیگ نے کہا، مجھ سے رسمی گفتگو نہ کرو، مداخلت کر ہی چکے ہو تو معذرت کیسی، خواہ مخواہ مجھے بھی رسمی طور پر کہنا پڑے گا۔ کوئی بات نہیں، جب آ ہی گئے ہو تو اندر چلے آؤ۔ پارس نے کہا، آپ درست فرماتے ہیں، ہم اپنی عام زندگی میں بہت سی باتیں یوں ہی رسمی طور پر کرتے ہیں۔ بائی دی وے، آپ بھی رسمی طور پر اندر آنے کو کہہ رہے ہیں تو میں نہیں آؤں گا۔ بوڑھے نے ہنستے ہوئے پلٹ کر دیوی کی طرف آتے ہوئے کہا، نہ آنے کی بات نہ کرو، تم ضرور آؤ گے، میری بیٹی کی کشش تمہیں کھینچ لائی ہے۔ مقناطیس کی ذات میں آیا ہوا لوہا آگے کو ہی کھینچا چلا آتا ہے، پیچھے کبھی جا نہیں پاتا۔ پارس نے اندر آ کر دروازہ بند کرتے ہوئے کہا، نیچے ہوٹل میں اور کاؤنٹر پر آپ کی تعریفیں سنی تھیں کہ آپ باکمال قیافہ شناس نجومی اور ماہر نفسیات ہیں۔ آپ بڑے نفسیاتی انداز میں مجھ سے سلوک کر رہے ہیں۔ وہ دیوی کو دیکھتا ہوا ایک صوفے پر آ کر بیٹھ گیا۔ مقدر بیگ ریسیور کان سے لگائے کہہ رہا تھا، 3 چائے بھیج دو چینی کے ساتھ۔ پھر وہ ریسیور رکھ کر بولا، شوگر کا مرض عام ہو رہا ہے، مجھ بوڑھے کو میٹھی چائے نہیں پینی چاہیے، مگر کیا کروں، دونوں جوانوں کے درمیان بیٹھ کر پیوں گا تو چائے یوں بھی چینی کے بغیر میٹھی ہو جائے گی۔ پارس نے ہنستے ہوئے کہا، آپ بہت زندہ دل ہیں، اس لیے بڑھاپے میں بھی بوڑھے نہیں لگتے ہیں۔ مقدر بیگ نے کہا، سنو ذرا، زندہ دلی کی یہ خوبی ہے اور تم ہو کہ برادر کبیر کو دیکھ کر مرجھا سی گئی ہو۔ اس نے تمہیں مارلن کے روپ میں بھی اس لیے پہچان لیا کہ یہ سایہ بن کر کئی گھنٹوں تک تمہارے اندر رہ چکا ہے، لیکن تمہیں پتہ ہی نہیں چلا، اور تم نے بھی اسے ابھی اس کی مخصوص شرٹ سے پہچانا۔ اور کچھ میں نے بتایا کہ یہاں MIM کا سربراہ آ رہا ہے، بھائی اب تو مسکرا دو۔ وہ جبرن مسکرانے لگی۔ پارس نے پوچھا، آپ نے مجھے کس طرح پہچان لیا؟ بھائی میری پیدائش کے وقت میرا نام مقدر بیگ رکھا گیا تھا، قدرت نے مجھے اس میں باسمی بنا دیا، میں جیسے مقدر بن گیا ہوں، اور تم تو جانتے ہو کہ مقدر سے انسان کبھی چھپ نہیں سکتا، یعنی آپ تسلیم نہیں کریں گے کہ پراسرار علوم جانتے ہیں، راز اس وقت تک راز رہتا ہے جب تک کہ راز رہتا ہے، علوم بھی اس وقت تک پراسرار رہتے ہیں جب تک انسانی عقل کے دائرے میں نہیں آتے۔ میری عقل کی حدود میں جو علوم ہیں وہ اب میرے لیے پراسرار نہیں رہے، پھر میں کیسے تسلیم کروں کہ پراسرار علوم جانتا ہوں؟ آپ گفتار کے غازی ہیں، اس انداز میں بولتے ہیں کہ ہم جیسوں کے بولنے کے لیے کچھ نہیں رہ جاتا۔ بوڑھوں کی باتیں ایسی ہی ہوتی ہیں۔ کمرے میں ایک جوان لڑکی ہے اور اس سے باتیں کرو۔ وہ بولی، میں بری طرح پھنس گئی ہوں، اس دیوی نے میرے دماغ پر قبضہ جما کر یہ تاثر دیا ہے کہ میں اس سے کوئی تعلق رکھتی ہوں۔ پارس نے کہا، جب دیوی تمہارے دماغ سے گئی اور تم اس اجلاس سے نکل کر اپنے ہوٹل کے کمرے میں پہنچی تو میں سایہ بن کر تمہارے اندر تھا۔ میں نہیں سمجھتا کہ تمہارا تعلق دیوی سے ہے، لیکن ایک بات سمجھ میں نہیں آئی کہ تم اپنے چہرے بدلتی ہوئی یہاں تک کیوں چلی آئی ہو؟ وہ ہچکچاتے ہوئے بولی، میری کچھ مجبوریاں ہیں، آپ نہ پوچھیں تو بہتر ہے۔ تم
بہتر سمجھتی ہو تو نہیں پوچھوں گا، ورنہ تم نے دیکھا ہے کہ میں بڑی طاقتوں کو اجلاس میں شکست دے کر وہاں سے نکلا تھا۔ اگر تم اپنے حالات بتاؤ گی تو میں تمہیں مجبوریوں اور پریشانیوں کی دلدل سے نکال سکوں گا۔ وہ سوچ میں پڑ گئی، اب اسے اپنی مجبوریوں اور پریشانیوں کو بیان کرنے کے لیے کوئی جھوٹا قصہ گڑنا تھا۔ مقدر بیگ نے ہنستے ہوئے کہا، بھائی ایسا پہلی بار ہو رہا ہے، یہاں میرے کمرے میں آنے والے اپنی اپنی قسمت کا حال اور اپنے اپنے مسائل کا حل پوچھنے آتے ہیں۔ برادر کبیر، تم پہلے جوان ہو کہ اپنے بارے میں مجھ سے کچھ نہیں پوچھ رہے ہو، بیچاری اینجلا سے اس کا حال پوچھ رہے ہو اور اس کے مسائل کو حل کرنا چاہتے ہو۔ کیا مجھے اس کے کام نہیں آنا چاہیے؟ تم دیکھ رہے ہو کہ یہ میری پناہ میں ہے، میرے کمرے میں میری بیٹی بن کر ہے، اور جب تک یہ میرے پاس ہے اس پر کوئی آنچ نہیں آئے گی۔ تم اپنے مسئلے پر بات کرو، میرا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ دیوی تمہارے لیے مسئلہ بنی ہوئی ہے، تم اس کے تعاقب میں یہاں تک آئے ہو۔ جی ہاں، یہاں پہنچنے سے پہلے ہی وہ دیوی یہاں سے کسی دوسرے ملک کی طرف پرواز کر گئی ہے۔ یہ تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ وہ اس جزیرے سے چلی گئی ہے؟ اس نے خیال خوانی کے ذریعے میرے پاس آ کر کہا تھا کہ وہ اس جزیرے کے مالک مارکو کے طیارے میں پرواز کر رہی ہے۔ میری ایک خیال خوانی کرنے والی نے بھی تصدیق کی ہے۔ بعض باتیں مصدقہ ہوتی ہیں، پھر مقدر کا تماشا ایسا ہوتا ہے کہ وہ تصدیق شدہ بات غلط ہو جاتی ہے۔ مثلا یہی دیکھو کہ تم واپس استنبول جانے والے تھے لیکن اس جزیرے میں آ گئے۔ دوستو، ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔